السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 23ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام پیغمبروں کو بہترین اخلاق و کردار کا نمونہ بنایا تھا۔ ان میں سے بعض پیغمبر کی بعض خوبیاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، جن میں صبر ایوبی بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مالدار نبی تھے۔ آپ کا شمار امراء قوم میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کو شدید آزمائش میں مبتلا کیا، مالدار سے محتاج بنا دیے گئے، آپ کی اولاد کو وفات دے دی گئی اور آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی جسم، مال اور اولاد تینوں سلامت نہ رہے۔ آزمائش کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ بیماری کی وجہ سے روزی روٹی کا انتظام نہ کر سکتے، بیوی کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں، وہ دوسرے گھروں میں کام کر کے جو اجرت لاتی اسی پر ان کا گزارا ہوتا۔ سالوں گزر گئے، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے شیطان نے شدید تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ کتنے باادب تھے، اندازہ لگائیے۔ تکلیف کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ بیماریاں بھی اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ کسی بھی نبی پر شیطان کو حاوی نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اس کے پانی سے غسل کیجیے اور اسی کا پانی پیجیے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے صحت واپس آئی، پھر مال و اولاد سے دوبارہ نواز دیے گئے، بلکہ اب دوگنا دیے گئے۔ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اس پارے میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ 23واں پارہ ومالیہ کے نام سے موسوم ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس پارے میں 363 آیتیں ہیں، 62 سورہ یاسین کی، 182 سورہ صافات کی، 88 سورہ سعد کی، 31 سورہ زمر کی اور 17 رکوع ہیں۔ سورہ صافات مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر پر ہے۔ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی، اس کی پہلی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سورہ سعد بھی مکی ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 38ویں نمبر پر ہے۔ سورہ قمر کے بعد نازل ہوئی، اس میں سجدہ تلاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں حرف سعد آیا ہے اور یہی اس کا نام ہے۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39واں ہے۔ سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی، اس کی 2 آیتوں میں زمرہ کا لفظ آیا ہے اور یہی اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ پارے کا آغاز اس موحد کی بات سے ہوا جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندوں کی حمایت میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہی۔ کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ نامی بستی میں دعوت و تبلیغ کے لیے 3 بزرگ آئے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ بستی والوں نے ایمان لانے کے بجائے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں اپنے لیے منحوس قرار دے کر قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس موقع پر اسی بستی کے کنارے کا ایک نیک شخص ان کی حمایت میں سامنے آیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور بت پرستی کی مذمت کی۔ بستی والوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اس کائنات میں اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، زمین اور اس کی پیداوار، نفس انسانی، رات اور دن، سورج اور چاند، کشتیاں اور دوسری سواریاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ کی رحمت سے ایک متعین مدت تک فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال، سور پھونکنا، قبروں سے نکلنا، حشر کے میدان میں حاضری، حساب و کتاب، اہل جنت کے لیے نعمتیں، اہل جہنم کو رب کی پھٹکار۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت اور مشرکین کی لاچاری بیان کی اور فرمایا، ہم جسے بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ چوپائے کی تخلیق کے فوائد کو بیان کرنے کے بعد انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنے کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ جو سبز درخت سے چنگاری پیدا کرتا ہے اور جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اس کے لیے تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دیتا کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے
اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات کے آغاز میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات اور مشرقوں کا رب ہے۔ آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے مزین کیا اور اس کے ذریعہ شرکش شیطانوں سے بھی اس کی حفاظت کی۔ مشرکین آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بات کو ذکر کر کے اللہ نے انہیں اس کا جواب دیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ، ان کے ساتھی اور ان کے معبودان سب ایک ساتھ لائے جائیں گے اور سب کو جہنم کی راہ دکھائی جائے گی اور وہ ایک دوسرے پر طعنہ ترازی بھی کریں گے۔ وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے مخلص بندوں کے لیے انعامات کا تذکرہ، نعمتوں کے باغات میں مسندوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تشریف فرما، اجلا، لذیذ، بے عیب جام اور باحیا خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ داد عیش دیں گے، اور منکرین آخرت کو جہنم میں دیکھ کر اپنے رب کا شکر بجا لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کی کھانے کے لیے زقوم، سینڈ انتہائی کڑوا اور کسیلا جو جہنم کے جڑ سے ہی نکلتا ہے اور جس کے خوشے شیطان کے شر کی طرح کبھی وہ بدصورت ہوتے ہیں، اوپر سے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، ایسی ہوگی جہنمیوں کی ضیافت۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ کیا، جس میں ان کی دعوت، حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ اور اسحاق کی ولادت کی بشارت کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط کے ذکر کے بعد حضرت یونس اور مچھلی کے پیٹ میں ان کے جانے کا واقعہ ذکر کیا علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنوں کو اللہ کا رشتہ دار قرار دیتے تھے، اس پر سخت تنبیہ کی گئی اور ان بیہودہ باتوں سے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی۔ فرشتوں کی زبانی ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد مشرکین کو دھمکی اور پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ کی نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے۔ ان باتوں سے جو مشرکین اس کے بارے میں کہتے ہیں، سلامتی نازل ہو پیغمبروں پر اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ان آیات پر سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ صاد کا آغاز حرف صاد سے ہوا۔ اس کے بعد مشرکین نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا تھا تکذیب و استہزاء کا، اسے بیان کر کے پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، اور یہ فرمایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، بس ان پر میرا عذاب آ گیا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے اپنی جن خاص نعمتوں سے نوازا تھا ان کا تذکرہ کر کے ان کی سیرت کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان اور ہوا اور جنوں کی تسخیر کی جو نعمت انہیں حاصل تھی اس کا ذکر کر کے حضرت ایوب کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیس اور ذوالکفل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے۔ متقیوں کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور سرکشوں کے لیے جہنم کا عذاب اور اس جہنم میں ان کے مکالمے کا بیان ہے۔ سورہ کے آخر میں تخلیق آدم کو ذکر کر کے شیطان لعین کی رب کریم کے ساتھ زبان درازی اور اس کا انجام بتلایا گیا۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ میں تجھے اور تیرے تمام ماننے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لوگے۔ سورہ زمر کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے حق کے ساتھ نازل ہونے کی خبر دی گئی اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرو کیونکہ وہی تنہا اس کا مستحق ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان معبودان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ اس کا فیصلہ خود کر دے گا۔ اللہ کی چند نعمتوں کو بیان کر کے کہا گیا کہ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا، اور اگر تم شکر بجا لاؤ تو یہ رب کو پسند ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تب وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتلائے گا، وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ انسان تکلیف میں بڑی عاجزی کے ساتھ رب کو یاد کرتا ہے اور جب راحت ملتی ہے
تو اسے بھول جاتا ہے۔ عبادت گزار، تقوی شعار اور صبر کرنے والے بندوں کا ذکر خیر اور ان کے لیے اچھے بدلے کے وعدے کیے گئے، اور کہا گیا کہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو نقصان میں ڈال دیں گے۔ یہ کھلم کھلا نقصان ہوگا، ان کے لیے نیچے اور اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، پس مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کے عارضی ہونے کی مثال کھیتوں سے دی کہ وہ اگتے ہیں پھر خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تاثیر کو بیان کیا گیا کہ اس بہترین کتاب کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ پارے کے آخر میں موحد اور مشرک کی مثال بیان کی گئی کہ موحد تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مشرک کا حال اس شخص کی طرح ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سب اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اے نبی، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مریں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ ملاحظہ ہو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیوں میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ گے۔ 23ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مومن شخص کی بات کو نقل کیا ہے جو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہی کہ تم غور تو کرو کہ عبادت کا مستحق کون ہے جس نے پیدا فرمایا اور جس کی طرف مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے؟ دعوت کا یہ بہترین انداز ہے جو اس مومن نے اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی ستارے، چاند اور سورج کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ میرے معبود ہیں، وہ بھی محض اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حبیب نجار تھا جو مومن تھے لیکن اب تک اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ورنہ قوم ان کی باتیں نہ سنتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کے میدان میں کام کرنے والے کو حکیم ہونا چاہیے، کس کو کیسے مخاطب کرے، کس سے کیا گفتگو کرے، کون سی دلیل کب پیش کرے، ان باتوں کی اسے سمجھ ہونی چاہیے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ رب کی ربوبیت کے بیان کے بعد ان معبودان باطلہ کی حقیقت اس مومن نے بیان کی کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود میرے کوئی کام آ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر خالق و فاطر رب کو چھوڑ کر ایسے بے بس لوگوں کی عبادت کیوں میں کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، تب تو یقیناً میں کھلی ہوئی گمراہی میں رہوں گا، سنو، میں تو تم سب کے رب پر ایمان لے آیا۔ توحید کی حقانیت اور شرک کے بطلان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد انہوں نے بتدریج قوم کے عمل کو گمراہی قرار دیا اور پیغمبروں کو مخاطب کر کے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، گویا ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنایا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ان سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ کاش کہ میری قوم کے لوگ بھی جان لیتے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس مومن شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو قوم نے ان کو شہید کر دیا اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ جنت میں جا کر بھی ان کو اپنی قوم کی ہدایت کی فکر رہی کہ کاش وہ بھی میری طرح ایمان قبول کر لیتے اور اس جنت کے مستحق بن جائیں۔ مومن ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھتا اور ان کے لیے خیر چاہتا ہے۔ دیکھیے اس مومن کو کہ جنت میں جا کر اپنی اس قوم سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں جس نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو اذیت دی، بلکہ نصیحت کرنے والے کو قتل بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی صالح داعیان حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ الغرض یہ کہ 23ویں پارے میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ یونس، سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا حصہ سورہ صافات کا مکمل ہے، تیسرا حصہ سورہ سعد کا مکمل ہے اور چوتھا حصہ سورہ زمر کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ یعنی سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات حبیب نجار کا قصہ، دوسری بات اللہ کی قدرت کے دلائل،
اور تیسری بات قیامت کا دن یعنی محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکنے جانے کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ سورہ صافات میں 2 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ، نمبر 2 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو باعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔ تیسرا حصہ سورہ سواد میں 2 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید یعنی تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے، نمبر 2 رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء اکرام کے قصے۔ چوتھا حصہ یعنی سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن مجید کی عظمت، نمبر 2 توحید یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں، فی ظلمات ثلاث۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور سمجھ کر کے غور و تدبر کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، آمین۔